تاریخ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ جریر نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرمائے گا، اے آدم، وہ کہیں گے، حاضر ہوں میرے رب، قسمت کی خوبی تیری عطا ہے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہا، اللہ فرمائے گا، دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، دوزخیوں کی جماعت تعداد میں کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر حد درجہ گراں گزری۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ ایک آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہیں اور ایک تم میں سے ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا 1/4 حصہ ہوگے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال اس سفید بال کی سی ہے جو سیاہ بیل کی جلد پر ہوتا ہے، یا اس چھوٹے سے نشان کی سی ہے جو گدھے کے اگلے پاؤں پر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز موضوع پر بات کریں گے، جس کا تعلق روز محشر کی ہولناکیوں سے ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوگا جو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کی سمت درست کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم جس روایت پر گفتگو کریں گے وہ صحابہ کرام کے درمیان خوف اور پھر امید کی ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ آج بھی اس کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے گہرا سبق موجود ہے۔ یہ واقعہ
دراصل اللہ تعالیٰ اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ہونے والے ایک مکالمے پر مبنی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اس کا حوالہ یہ ہے: صحیح بخاری حدیث نمبر 3348، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 222، پرانا نمبر 533۔ یہ ایک لمبی اور جامع روایت ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اے آدم۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں حاضر ہوں پروردگار، تیری فرما برداری کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ لبیک کہنے کا انداز اس عظیم لمحے کی نشاندہی کرتا ہے جب خالق کائنات کے سامنے ایک بندہ پوری عاجزی اور سرفروشی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دوزخ کے لوگوں کو نکال لو۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، دوزخ کے کتنے لوگ ہیں پروردگار؟ ارشاد ہوگا، ہر 1000 میں سے 999۔ اسی وقت کی ہولناکی اور وحشت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الحج آیت نمبر 2: اس دن تم ہر دودھ پلانے والی کو دیکھو گے کہ وہ اپنے دودھ پینے والے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہوں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ اس روایت میں جو 999/1000 کی نسبت بیان کی گئی ہے، اس کی ایک وضاحت ہمیں قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، اور بلا شبہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ چوتھائیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غافل ہیں۔ یہ الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ اصل مقصد تخلیق تو جنت میں جانے کا تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے دنیا میں اپنے دل، آنکھیں اور کان کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور وہ حقیقت سے غافل رہے، اس لیے وہ جہنم کے مستحق ہوئے۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ خوفناک حقیقت سامنے آئی کہ ہر 1000 میں سے 999 افراد جہنم میں جائیں گے، تو اس بات نے صحابہ کرام کو رلا دیا۔ ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا کہ اگر یہی تناسب ہے تو پھر نجات پانے والوں میں شامل ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ اس خوف اور گھبراہٹ کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت خوبصورت الفاظ میں انہیں تسلی دی اور رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی اختیار کرو اور راہ راست پر رہو۔ یہ دو الفاظ قاربو و صددو ایک مکمل رویے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قاربو کا مطلب ہے قریب ہو جاؤ، یعنی میانہ روی اختیار کرو، افراط و تفریط سے بچو، اور صددو کا مطلب ہے راہ راست پر رہو، یعنی سیدھے رستے پر قائم رہو۔ یہ نصیحت اس لیے دی گئی کہ انسان اپنی زندگی میں دو انتہاؤں کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو وہ دنیا کی طرف اتنا مائل ہو جاتا ہے کہ خدا کو بالکل فراموش کر دیتا ہے، یا پھر وہ مذہبیت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دیتا ہے۔ دونوں ہی صورتیں توازن کے خلاف ہیں۔ ایک حقیقی مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک سیدھی راہ پر چلے، وہ زندگی کے تقاضوں کو پورا کرے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے اصولوں اور میزان کو ہمیشہ مد نظر رکھے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ناممکن امتحان ہے۔ اس بڑی تعداد کی وجہ کا بھی آپ نے ذکر فرمایا اور تسلی دی کہ یہ معاملہ کوئی اندیکھا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک فطری سبب ہے۔ بڑی تعداد کی وجہ جاہلیت کا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑی تعداد کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبوت سے پہلے ایک طویل جاہلیت کا زمانہ رہا ہے، یعنی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب لوگوں تک اللہ کے پیغام کی شمع نہیں پہنچتی، ان کے پاس پیغمبروں کی براہ راست ہدایت نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں بہت سے لوگ اپنی عقل اور فطرت کی روشنی کو بھی نہیں پہچان پاتے اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں گمراہی کے رستے پر چلتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 999 لوگ انہی میں سے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو پیغمبروں کی تعلیمات اور اتمام حجت سے محروم رہے اور جنہوں نے اپنی فطرت کو پہچاننے کی بھی کوشش نہ کی۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگرچہ پیغمبر کی دعوت ہر ایک تک نہیں پہنچی، لیکن انسان کو جو عقل اور فطرت دی گئی ہے وہ اسے حق کی تلاش کی طرف ضرور راغب کرتی ہے۔ اگر انسان اس کوشش میں ناکام ہو جائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی اسی میں شامل ہوں گے جن تک پیغمبروں کی ہدایت تو پہنچی، مگر انہوں نے اسے حق کے طور پر قبول کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا۔ جہنم کی تکمیل
منافقین کا کردار۔ روایت میں مزید فرمایا گیا کہ اگر جہنم کی گنتی پوری ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ منافقین سے پوری کی جائے گی۔ یہ ایک اور اہم پہلو ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر تو ایمان لے آئے تھے، پیغمبروں کی صحبت میں رہے تھے، لیکن باطن میں ان کا دل ایمان سے خالی تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمن تھے اور انہوں نے صرف اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اسلام کو اختیار کیا۔ یہ ایک واضح تنبیہ ہے کہ صرف ظاہری ایمان کافی نہیں، بلکہ دل کی سچائی بھی ضروری۔ یاجوج و ماجوج اور امت محمدیہ کے لیے بشارت۔ پچھلے حصوں میں ہم نے روز محشر کے اس منظر کا ذکر کیا جہاں ہر 1000 میں سے 999 افراد جہنم کے لیے منتخب ہوں گے۔ صحابہ کرام کے خوف اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور نصیحت کے بعد اس روایت میں ایک اور نہایت اہم پہلو بیان کیا گیا ہے جو ہمارے لیے امید کا دروازہ کھولتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں جانے والوں کی کثرت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ یہ ایک تمثیلی انداز تھا جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جو لوگ جنت میں جانے سے قاصر رہیں گے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو پیغمبروں کی براہ راست ہدایت سے محروم رہی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ تاریخی اور مذہبی روایات کے مطابق یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئے۔ یہ وہ قومیں ہیں جو صدیوں تک پیغمبروں کی دعوت سے دور رہیں اور اپنے فطرت کی روشنی کو بھی نہ پہچان سکیں۔ انہوں نے وحی اور علم کی شمع کے بغیر زندگی گزاری اور اسی گمراہی میں رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خروج کے بعد قیامت کی نشانیاں واضح ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بڑی بشارت دی اور فرمایا، خوش ہو جاؤ اس لیے کہ یاجوج و ماجوج میں سے 1000 دوزخ کے لوگ ہوں گے تو تم میں سے ایک ہوگا۔ یہ الفاظ اس امت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عمومی تناسب 1000 میں 999 کا ہے، لیکن یہ نسبت یاجوج و ماجوج کی وجہ سے ہے جو ایک بڑی تعداد میں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں فرمائیں وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اس امت کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امید ظاہر کی کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں 1/4 ہوگے۔ یہ سن کر صحابہ نے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور تکبیر بلند کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں 1/3 ہوگے۔ صحابہ نے پھر شکر ادا کیا اور اللہ اکبر کہا۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں آدھے ہوگے۔ یہ وہ عظیم بشارتیں ہیں جو اس امت کے لیے ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اگرچہ دنیا میں ان کی تعداد دوسری قوموں کے مقابلے میں کم تھی، لیکن اللہ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بدولت قیامت کے دن جنت میں ان کی نسبت بہت بڑی ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، شاید چند 100 یا 1,00,000 سے کچھ زیادہ ہوگی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم امتوں میں ایسے ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں ایک سفید بال، یعنی اس وقت تم تعداد میں بہت کم ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام تھا کہ آنے والے وقتوں میں تمہارا دین دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گا اور کروڑوں لوگ اسے قبول کریں گے، یہاں تک کہ تمہاری تعداد جنت میں جانے والوں کی آدھی ہو جائے گی۔ خلاصہ اور حاصل کلام، اس پوری روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، روز قیامت کا ایک خوفناک منظر جہاں گناہگاروں کی کثرت ہوگی۔ اس خوف کے باوجود مومنین کے لیے اللہ کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں ہیں۔ ہمیں زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ صرف ظاہری اعمال کافی نہیں، باطن کی پاکیزگی اور سچے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ امت محمدیہ کے لیے یہ بہت بڑی عزت اور مقام ہے کہ وہ تمام امتوں میں سے جنت میں جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہوگی۔